کی بلٹن کا آغاز کریں۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ حکومت کا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں 2 روز کے لیے برقرار رکھنے کا فیصلہ۔ پیٹرول کی قیمت 335 روپے 18 پیسے فی لیٹر برقرار، نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ ڈیزل کی قیمت 383 روپے 40 پیسے فی لیٹر برقرار۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں 27 جولائی تک برقرار رکھی جائیں گی۔ آپ کو اپڈیٹ کرے ہیں کہ حکومت کا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں 2 روز کے لیے برقرار رکھنے کا فیصلہ۔ پیٹرول کی قیمت 335 روپے 18 پیسے فی لیٹر برقرار، جبکہ ڈیزل کی قیمت 383 روپے 40 پیسے فی لیٹر برقرار۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں 27 جولائی تک برقرار رکھی جائیں گی۔ آپ کو اپڈیٹ کریں ہیں کہ حکومت کا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں 2 روز کے لیے برقرار رکھنے کا فیصلہ۔ پیٹرول کی قیمت 335 روپے 18 پیسے فی لیٹر برقرار، ڈیزل کی قیمت 383 روپے 40 پیسے فی لیٹر برقرار، نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ شہر میں مہنگائی کا گراف آج بھی اونچا۔ پھل سبزیاں سرکاری نرخوں سے زائد قیمت پر فروخت، قیمتوں میں 40 سے 120 روپے تک اضافہ۔ دوسری جانب سوئی گیس کی قلت، LPG بلیک ہو گئی، قیمتیں آسمان کو چھو گئی۔ سرکاری نرخ 241، مارکیٹ میں 410 روپے کلو فروخت ہو رہی ہے۔ شہر میں گرا فروشوں کا راج برقرار، انتظامیہ بے بس۔ اوپن مارکیٹ میں سبزیاں، پھل، LPG اور دیگر اشیاء ضروریہ شہریوں کو سرکاری نرخوں میں دستیاب نہیں۔ سبزیوں اور پھلوں کی قیمتوں میں 40 سے 120 روپے تک اضافی دام بٹورنے کا سلسلہ جاری ہے۔ LPG میں 100 سے 170 روپے اضافی وصول کیے جا رہے ہیں۔ پیاز کی سرکاری قیمت 92 روپے فی کلو ہے، مگر مارکیٹ میں 120 روپے فی کلو فروخت کیا جا رہا ہے۔ ٹماٹر 300 روپے کے سرکاری نرخ کے مقابلے میں 420 سے 500 روپے فی کلو تک فروخت ہو رہا ہے۔ پھول گوبھی کی سرکاری قیمت 110 روپے مقرر ہے، لیکن مارکیٹ میں 220 روپے فی کلو دستیاب ہے۔ چونسا آم 350 روپے کے بجائے 450 روپے، آڑو اسپیشل 280 روپے کے مقابلے میں 350 روپے، جبکہ سیب 220 روپے کے بجائے 350 روپے فی کلو فروخت کیا جا رہا ہے۔ کیلے کی سرکاری قیمت 215 روپے فی درجن ہے، مگر اوپن مارکیٹ میں 250 روپے فی درجن فروخت کیے جا رہے ہیں۔ دوسری جانب LPG بھی مہنگی ہو کر بلیک میں فروخت ہونے لگی ہے۔ گزشتہ دنوں LPG 330 روپے فی کلو میں فروخت ہو رہی تھی، تاہم اب قیمت بڑھ کر 370 سے 410 روپے فی کلو تک جا پہنچی ہے، جبکہ سرکاری طور پر اس کی قیمت 241 روپے فی کلو مقرر کی گئی ہے۔ شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ سرکاری نرخوں پر سختی سے عمل درآمد یقینی بنایا جائے، ناجائز منافع خوری کے خلاف مؤثر کارروائی کی جائے اور قیمتوں کو کنٹرول کرنے کے لیے عملی اقدامات کیے جائیں۔ شہر کی اوپن مارکیٹ میں گرا فروشی کا سلسلہ عروج پر پہنچ گیا۔ مارکیٹ میں دودھ کی سرکاری قیمت 170 روپے فی لیٹر مقرر ہونے کے باوجود 240 روپے فی لیٹر تک فروخت کیا جا رہا ہے۔ مٹن کی سرکاری قیمت 1600 روپے فی کلو گرام ہے، مگر قصابوں کی جانب سے 3200 سے 35 روپے فی کلو گرام تک فروخت کیا جا رہا ہے۔ بیف کی بھی سرکاری نرخوں سے زیادہ قیمت فروخت ہو رہا ہے۔ شہر میں گندم کی قیمت کے مقابلے میں نجی کمپنیاں 5 کلو گرام آٹے کی قیمت زیادہ وصول کر رہی ہیں۔ شہر کی اوپن مارکیٹ میں گرا فروشی کا سلسلہ عروج پر پہنچ گیا ہے۔ مطابق اشیاء خورنوش سرکاری نرخوں کے برعکس مہنگے داموں فروخت کی جا رہی ہیں۔ مارکیٹ میں دودھ کی سرکاری قیمت 170 روپے فی لیٹر مقرر ہونے کے باوجود 240 روپے فی لیٹر تک فروخت کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح مٹن کی سرکاری قیمت 1600 روپے فی کلو گرام ہے، مگر قصابوں کی جانب سے 3200 سے 3500 روپے فی کلو گرام تک وصول کیے جا رہے ہیں، جبکہ بیف بھی سرکاری نرخوں سے زیادہ قیمت پر فروخت ہو رہا ہے اور مختلف مارکیٹوں میں اس کی قیمت 1200 سے 1400 روپے فی کلو گرام تک پہنچ چکی ہے۔ شہر لاہور میں گندم کی قیمت کے مقابلے نجی کمپنیاں 5 کلو گرام کے آٹے کی قیمت زیادہ وصول کر رہی ہے، جس پر صارفین سیخ پا ہیں۔ مختلف برانڈز کا 5 کلو گرام آٹے کا پیک بدستور 930 سے 1030 روپے میں فروخت کیا جا رہا ہے، جس کے باعث متوسط اور کم آمدنی والے طبقے کو معیاری آٹا خریدنے میں مشکلات کا سامنا ہے۔ دوسری جانب ملکی صرافہ مارکیٹ میں سونے کی قیمت میں ایک بار پھر اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے، جس کے بعد خالص 24 کیرات سونے کی فی تولہ قیمت 300 روپے اضافے سے 4,30,000 روپے ہو گئی ہے۔ صرافہ مارکیٹ کے مطابق 22 کیرات سونے کی فی تولہ قیمت بڑھ کر 3,94,717 روپے، جبکہ 21 کیرات سونے کی فی تولہ قیمت 3,76,775 روپے تک پہنچ گئی ہے۔ مانسون ایک بار پھر 3 جانیں نکل گیا۔ شہر میں 3 چھتیں گر گئیں۔ گھڑی شاہ ریلوے کالونی میں گھر کی چھت گر گئی۔ ایک ہی خاندان کی 2 خواتین سمیت 3 افراد جاں بحق، 60 سالہ مبین، 40 سالہ نورین اور 10 سالہ فاطمہ شامل، رشتہ داروں کی آہو بکا۔
मॉनसून एक बार फिर 3 जाने निकल गया। लाहौर के इलाके गड़ी शाहू रेलवे वाशिंग लाइन पर घर की छत गिर गई। मलबे तले दबकर माँ, बाप और एक बेटी जाँ बहक, जबकि दूसरी बेटी जख्मी हो गई। असिस्टेंट कमिश्नर आमिर भट्ट का इस मौका पर कहना था कि जिले इंतजामिया स्कूलों की इमारतें चेक करती रही मगर घरों को भूल गए, अब घरों को भी देखेंगे। जो हमारे स्कूल, कॉलेजेस और इस तरह की बिल्डिंग्स थी उनका तो सर्वे करके उनको जो डेंजरस थी उन्हें या मुनहदम किया जाना या सीलिंग या रेक्टिफिकेशन उस तरफ चले गए थे, क्योंकि ये कच्ची आबादी है, रेलवेज एरिया था, रेलवेज इसे देख रहा था। बट हम इंशाल्लाह इस पर भी लाहे अमल बनाते हैं कि इस तरह की जो कच्ची आबादियाँ हैं जो जिस तरह बिल्कुल अंदरून में है, ये गड़ी शो में है और ये इस तरह हमारे पास और भी कुछ हैं, स्पेशली ये रेलवेज एरिया या वॉकटाज एरियाज़ में कुछ इस तरह की आबादी हैं, उनका भी कुछ सर्वे करके उनके ऊपर भी लाहे अमल बनाया जाए। जाँ बहक होने वालों में 60 साला मुबीन, 46 साला नौरीन, 10 साला फातिमा और जख्मियों में 16 साला एमल शामिल है। नौरीन के भाई रिजवान कहते हैं, हमें अंदाजा नहीं था कि ये हादसा पेश आएगा। बनवाई मेरा और मशीरा और भांजी फोत हो गई है, एक की टांग फ्रैक्चर हो गई। भांजी मेरी जो फोत हो गई है वो 7वीं क्लास में 7th में पढ़ती थी और जो अल्लाह ने जिसे बचा लिया वो 9th क्लास में पढ़ती है। मोहल्लेदारों ने बताया कि इलाके में तमाम अफराद माली एतबार से तंग दस्त हैं। जाँ बहक होने वाला मुबीन भी कई साल से बेरोजगार था। कुछ शहरी हुकूमत से भी शिकवा करते दिखाई दिए। गवर्नमेंट की तरफ से मैंने आपको बताया इकदाम अच्छे ही होने चाहिए। पूरे ये तमाम एरिया, ये पूरी सोसाइटी ये कच्ची आबादी कहलाती है, तो ये तमाम इसके लिए इनको सोचना चाहिए, इनकी बेहतरी की तरफ आना चाहिए। हम सो रहे थे, इनके हमसाओं को पता लगा 5 बजे इनके सामने एक लड़का रहता है, वो ड्यूटी पर से आया तो उसे पता लगा वो जो लड़की बची हुई थी वो हेल्प के लिए पुकार रही थी, तो बिल्कुल साथ वाले जो हैं इन्होंने छत के ऊपर से जाके लड़के ने अंदर से कुंडी खोली तो फिर सारे मोहल्लेदार जो है ना उसकी हेल्प के लिए पहुंचे। ये इलाका रेलवे वाशिंग लाइन के तजावुजाती क्वार्टर्स में शामिल था जो महकमे की जानिब से नहीं तामीर हुआ, मगर यहाँ गरीब आवाम को पक्की छतें बनाने की इजाजत नहीं दी जाती, जो हादसात की बड़ी वजह है। कैमरामैन अहमद अली के हमरा तलहा अशरफ भुट्टा, सिटी 42। शहर में बारिश से हर तरफ पानी ही पानी। टाउनशिप, कच्चा जेल रोड, ग्रीन टाउन, काद-ए-आज़म इंडस्ट्रियल स्टेट में पानी जमा। आमिर टाउन तालाब बन गया। रहायशी घरों में महसूर। गुल कॉलोनी, शौकत टाउन की गलियां भी भर गईं। कई फीट पानी जमा। अलमिरा चौक, सब्जाजार, मेन बुलेवार्ड, PIA रोड पानी पानी। गुलबर्ग 3 सर सैयद रोड पर अस्पताल के तरफ 2 फीट तक पानी जमा। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर, शहरियों को शदीद मुश्किलात बढ़ गईं। शहर में बारिश से हर तरफ पानी ही पानी। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। टाउनशिप, कच्चा जेल रोड, ग्रीन टाउन, काद-ए-आज़म इंडस्ट्रियल स्टेट में पानी जमा हो गया। फिरोजपुर रोड, गुलबर्ग, नसीराबाद और मुल्हिका इलाकों में तेज बारिश के बायस नशेबी मकामात पर पानी जमा हो गया। पार्कों में जमा बारिश का पानी बच्चों की तफरीह का बायस बन गया। बच्चे बारिश और पानी से खूब लुत्फानंदोज होते रहे, जबकि शहरी भी खुशगवार मौसम से महजूज होते नजर आए। हरबंसपुरा, आमिर टाउन में बारिशी पानी जमा होने से इलाका तालाब का मंजर पेश करने लगा। रिहायशी घरों में महसूर होकर रह गए। वासा और जिला इंतजामिया की जानिब से नकासी आप को यकीनी ना बनाया जा सका। बारिशी पानी जमा होने से गाड़ियां और मोटरसाइकिलें बंद होती रहीं। रिहायशियों ने आला हुकाम से जल्द नकासी आप को यकीनी बनाने का मुतालबा किया। गुलबर्ग 3 सर सैयद रोड पर निजी अस्पताल के अतराफ बारिशी पानी जमा रहा। बाज मकामात पर 2 फीट तक पानी जमा होने से आमदोरफ्त बुरी तरह मुतासिर हो गई है। जमा पानी के बायस इलाज के लिए आने वाले मरीजों, उनके तीमारदारों और एम्बुलेंसों को अस्पताल तक रसाई में मुश्किलात पेश आ रही हैं, जबकि अस्पताल के दाखिली और खारजी रास्तों पर भी पानी जमा होने से पैदल चलने वाले भी परेशान हैं। गुल कॉलोनी, शौकत टाउन की गलियां बारिश के बाद कई फीट पानी में डूब गईं। गाजी रोड से मुल्हिका सड़कें और गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगीं। खस्ता हाल इंफ्रास्ट्रक्चर और नकासी आप के मौसर निजाम की अदम दस्तयाबी के बायस बारिश का पानी घंटों जमा रहा, जिससे ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर हुई और गाड़ियों, मोटरसाइकिल सवारों, ताजिरों, खरीदारों और राहगीरों को आमदोरफ्त में सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मूसलाधार बारिश के बाद PIA रोड से मुंसलिक चौधरी चौक और मुतादिद रिहायशी गलियां ज़ेरे आब आ गईं। सड़कों पर पानी जमा होने से गाड़ियों, मोटरसाइकिल सवारों और पैदल चलने वालों की आमदोरफ्त शदीद मुतासिर रही। कई मकामात पर ट्रैफिक की रवानी भी सुस्त रवी का शिकार रही, जबकि शहरी घरों और दुकानों तक पहुंचने में मुश्किलात से दो चार नजर आए। अहले इलाका का कहना है कि हर बार बारिश के बाद यही सूरत हाल पैदा हो जाती है, इसलिए नकासी आप के मुस्तकिल और मौसर इंतजाम किए जाएं ताकि उन्हें बार बार इस परेशानी का सामना न करना पड़े। PIA रोड पर बारिश का पानी जमा होने से शहरियों की आमदोरफ्त मुतासिर। सड़क पर पानी जमा होने से राहगीरों को भी मुश्किलात का सामना। बारिश हुए घंटों गुजर गए, ताहाल नकासी मुमकिन ना हो सकी। मजीद अहवाल जान लेते हैं आफाक नज़ीर से। जी आफाक, बताइएगा।
بالکل جی، شہر لاہور میں بارش رکے بھی کئی گھنٹے گزر چکے ہیں اور ابھی تک ایسی شاہراہیں موجود ہیں جہاں سے پانی کی نکاسی ابھی تک تاحال ممکن نہیں ہو سکی۔ میں اس وقت مصروف ترین شاہراہ پی آئی اے روڈ کے اوپر موجود ہوں، جسے اربوں روپے کی لاگت سے تیار کیا گیا تھا۔ نہ تو یہاں کا جو ڈرینیج سسٹم ہے وہ اس قابل ہے کہ ابھی تک اس پانی کو یہاں سے جو ہے وہ نکال سکا ہے، اور نہ ہی جو واسع حکام ہے ابھی تک یہاں سے پانی کی نکاسی کو یقینی نہیں بنا سکے۔ آمد و رفت یہاں پر بری طرح متاثر ہے، خاص کر جو موٹر سائیکل سوار ہیں، کار سوار ہیں، انہیں خاصی مشکلات کا یہاں پر جو ہے وہ سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ موٹر سائیکلیں، گاڑیاں یہاں پر جو ہے وہ بند ہو رہی ہیں، پیدل گزرنا جو ہے وہ یہاں سے محال ہو چکا ہے۔ یہاں کی جو گرین بیلٹ ہے وہ بھی 2-2 فٹ تک جو ہے وہ پانی میں ڈوبی بھی دکھائی دے رہی ہے، اور تقریباً کوئی 6 سے 7 گھنٹے سے زائد کا وقت جو ہے وہ بارش رکے ابھی تک جو ہو چکا ہے، اور ابھی تک جو ہے وہ یہاں پر بہت ہی بری صورتحال کا سامنا جو ہے وہ راہگیروں کو، شہریوں کو یہاں پر جو ہے وہ کرنا پڑ رہا ہے۔ شہریوں کا کہنا یہ ہے کہ جو واسا کا جو نکاسی آپ کے لیے شروع کیا گیا آپریشن ہے وہ کافی سست روی کا شکار ہے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ خاصی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ واسا حکام جو ہے وہ شہر کی مختلف شاہراہوں کے اوپر جو ہے وہ نکاسی آپ کو یقینی بناتے ہوئے نظر نہیں آیا۔ ان کا آپریشن جو ہے وہ نکاسی آپ کے لیے جاری تو رہا، لیکن کافی سست روی کا شکار ہے، اور ابھی تک جو ہے وہ پی آئی اے روڈ اس وقت تالاب کا منظر پیش کر رہی ہے۔ شہریوں کی جانب سے، راہگیروں کی جانب سے جو ہے وہ یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ یہاں سے جو ہے وہ پانی کی نکاسی کو یقینی بنایا جائے تاکہ شہریوں کو درپیش مشکلات کا ازالہ ہو سکے۔ جی بہت شکریہ آفاق نذیر آگاہ کرنے کے لیے۔ شہر میں مانسون بارش کا 5واں روز لکشمی چوک، جیل روڈ اور گلشن راوی میں تیز بارش۔ فرمان اقبال ٹاؤن، سبناباد، گلبرگ، ڈیفنس میں بادل برسے۔ سگیاں، جوہر ٹاؤن، فروخ آباد، نشتر ٹاؤن اور مناوا بھی بھیگ گیا۔ نیشنل ہاکی اسٹیڈیم اور اطراف میں بھی سڑکیں ڈوب گئی۔ سب سے زیادہ بارش فروخ آباد میں 140 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی، سگیاں 139، پانی والا تالاب 126 اور لکشمی چوک میں 90 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ شہر میں مانسون کا تگڑا اسپیل، 5ویں روز بھی موسلادھار بارش نے جل تھل ایک کر دیا۔ لکشمی چوک، جیل روڈ اور گلشن راوی میں تیز بارش ہوئی۔ اپر مال، اقبال ٹاؤن، سمن آباد، گلبرگ، ڈیفنس میں بادل برسے۔ سگیاں، جوہر ٹاؤن، فروخ آباد، نشتر ٹاؤن اور مناوا بھی بھیگ گیا۔ نیشنل ہاکی اسٹیڈیم اور اطراف میں بھی سڑکیں ڈوب گئیں۔ سب سے زیادہ 61.8 ملی میٹر بارش سگیاں میں ریکارڈ کی گئی۔ جیل روڈ 30.8 ملی میٹر، ہیڈ آفس گلبرگ میں 17 ملی میٹر بارش ہوئی۔ لکشمی چوک 54.2 ملی میٹر، اپر مال 53.2 ملی میٹر، مغل پورہ میں 24.8 ملی میٹر، تاج پورہ 26.4 ملی میٹر، نشتر ٹاؤن 20.8 ملی میٹر، چوک ناخدا میں 52.2 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ پانی والا تالاب 44.4 ملی میٹر، فاروق آباد 53.2 ملی میٹر، گلشن راوی میں 35.6 ملی میٹر، اقبال ٹاؤن 13.4 ملی میٹر، سمن آباد 39 ملی میٹر، جوہر ٹاؤن میں 25.4 ملی میٹر بارش ہوئی۔ ڈیفنس روڈ 7.6 ملی میٹر، شادی پورہ 27.6 ملی میٹر، سگیا میں 61.8 ملی میٹر، کاہنا 10.8 ملی میٹر اور مناوا میں 25.2 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ کہ نقد رقم کی ضرورت، ٹوکن کے حصول کی قطاروں میں انتظار کی زحمت ختم ہوگی۔ پنجاب حکومت نے شہریوں کو جدید، محفوظ اور کیش لیس سفری سہولت فراہم کرنے کے لیے ای ٹرانسپورٹ ایپ اور ٹی کیش کارڈ متعارف کرا دیا۔ نقد رقم کی ضرورت، ٹوکن کے حصول کے لیے قطاروں میں انتظار کی زحمت ختم ہو گئی۔ پنجاب حکومت نے شہریوں کو جدید، محفوظ اور کیش لیس سفری سہولت فراہم کرنے کے لیے ای ٹرانسپورٹ ایپ اور ٹی کیش کارڈ متعارف کرا دیا ہے۔ جدید الیکٹرانک کرایہ وصولی نظام شہریوں کو ٹی کیش کارڈ اور موبائل ایپ کے ذریعے بغیر نقد رقم کے تیز، محفوظ اور آسان سفر کی سہولت فراہم کرتا ہے۔ ای ٹرانسپورٹ ایپ اور ٹی کیش کارڈ کے ذریعے مسافر میٹرو بس اور الیکٹرک بسوں پر ایک ہی ڈیجیٹل پلیٹ فارم کے ذریعے سفر کر سکتے ہیں، جس سے نقد رقم کی ضرورت اور ٹوکن کے حصول کے لیے قطاروں میں انتظار کرنے کی زحمت ختم ہو گئی ہے۔ پی آئی ٹی بی چیئرمین فیصل یوسف کے مطابق ای ٹرانسپورٹ ایپ اور ٹی کیش کارڈ پنجاب میں ڈیجیٹل ٹرانسپورٹ کی فروغ کی جانب اہم قدم ہے، جس کا مقصد شہریوں کو محفوظ، آسان اور جدید سفری سہولت فراہم کرنا ہے۔ نظام نہ صرف شہریوں کے روزمرہ سفر کو آسان بنائے گا، بلکہ ڈیجیٹل ادائیگیوں کے فروغ، بہتر سروس ڈیلیوری اور اسمارٹ گورننس کے قیام میں بھی اہم کردار ادا کرے گا۔ پرانی اور ناقابل استعمال گاڑیوں کی اسکریپنگ کا قانون نافذ، رجسٹریشن منسوخ یا بغیر فٹنس گاڑیاں اسکریپ کی جا سکیں گی۔ گاڑی کا مالک اپنی مرضی سے بھی گاڑی اسکریپ کے لیے جمع کروا سکے گا۔ گورنر پنجاب نے صوبائی موٹر وہیکلز 3ری ترمیمی کا آرڈیننس جاری کر دیا۔
पंजाब में पुरानी, नाकाबिले इस्तेमाल और आलूदगी फैलाने वाली गाड़ियों की स्क्रीनिंग के लिए नया कानूनी फ्रेमवर्क नाफिज कर दिया गया। ऑर्डिनेंस के तहत पहली मर्तबा एंड ऑफ लाइफ व्हीकल्स की तारीफ सूबाई मोटर व्हीकल्स ऑर्डिनेंस में शामिल की गई है। ऑर्डिनेंस के मुताबिक रजिस्ट्रेशन मनसूख, फिटनेस सर्टिफिकेट से महरूम या शदीद नुकसान का शिकार गाड़ियों को हुकूमत की मंजूर शुदा स्क्रीनिंग फैसिलिटीज पर तलब किया जाएगा। गवर्नर पंजाब ने सूबाई मोटर व्हीकल्स ऑर्डिनेंस 2026 जारी कर दिया। कानून के मुताबिक वो गाड़ियां जिनकी रजिस्ट्रेशन मनसूख हो चुकी हो, फिटनेस सर्टिफिकेट ना हो या जो शदीद हादिसे, आग या कुदरती आफात के बाइस नाकाबिले इस्तेमाल हो जाएं, उन्हें स्क्रैप किया जा सकेगा। गाड़ी का मालिक अपनी मर्जी से भी अपनी गाड़ी मंजूर शुदा स्क्रीनिंग फैसिलिटी में जमा करा सकेगा। कानून के मुताबिक स्क्रीनिंग सिर्फ हुकूमत की मंजूर शुदा या रजिस्टर्ड स्क्रीनिंग फैसिलिटीज पर की जाएगी, जहां काबिले इस्तेमाल पुर्जों को महफूज किया जाएगा, जबकि बाकी गाड़ी को माहौल दोस्त तरीके से रिसाइकिल किया जाएगा। सूबाई मोटर व्हीकल्स ऑर्डिनेंस 2026 के मुताबिक फिजाई आलूदगी में कमी, नाकारा और आलूदगी फैलाने वाली गाड़ियों के खात्मे, महफूज ट्रांसपोर्ट के फरोग और इलेक्ट्रिक और माहौल दोस्त गाड़ियों के इस्तेमाल की हौसला अफजाई में मदद मिलेगी। प्राइवेट तालीमी इदारे किस कानून के तहत फीस लेते हैं? फीस वसूली के तयन से मुतालिक कवायद और ज़वाबित ना होने का इंकशाफ, फीस मुकर्रर करने का रेगुलेटरी सिस्टम सिरे से मौजूद नहीं। पंजाब असम्बली स्टैंडिंग कमेटी में महकमे ने एतराफ़ कर लिया, कवायद ना मानने वालों को रजिस्ट्रेशन मनसूखी का मुतालबा। प्राइवेट तालीमी इदारे किस कानून के तहत फीस वसूल करते हैं? तालीमी इदारों की फीस वसूली के तयन से मुतालिक कवायद और ज़वाबित ना होने का इंकशाफ हुआ है। प्राइवेट स्कूल्स की फीस मुकर्रर करने का रेगुलेटरी सिस्टम सिरे से मौजूद ही नहीं। पंजाब असम्बली स्टैंडिंग कमेटी बराए स्कूल एजुकेशन में महकमा ने एतराफ कर लिया। महकमा स्कूल एजुकेशन के मुताबिक महकमा फीस का तयन नहीं कर सकता। सालाना इजाफे के रूल्स मौजूद हैं। प्राइवेट स्कूल्स फीस में सालाना 4 से 5% इजाफा कर सकते हैं। हमारे पास सिर्फ फीस में इजाफा कंट्रोल करने का इख्तियार है। चेयरमैन कायमा कमेटी के मुताबिक गुज़िश्ता इजलास में इस हवाले से मुख्तलिफ मौक़िफ़ अपनाया गया था। कमेटी रुकन ने सवाल किया कि रजिस्ट्रेशन का इख्तियार है तो खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई क्यों नहीं? ऐसे तो मुमकिन नहीं कि कोई कहीं भी कुर्सी टेबल लगाकर स्कूल खोल ले। रुकन कमेटी के मुताबिक महकमा स्कूल खोलने की इजाजत दे सकता है तो चेक एंड बैलेंस भी रख सकता है। प्राइवेट स्कूल्स हजारों लाखों फीस लेते हैं। किसी गरीब का बच्चा तो प्राइवेट स्कूलों में दाखिला नहीं ले सकता। कायमा कमेटी के रुकन ने मुतालिबा किया कि कवायद ना मानने वाले स्कूलों की रजिस्ट्रेशन मनसूख की जाए। एक्सपो सेंटर में जारी मेड इन फैसलाबाद एक्सपो 2026 के दूसरे रोज़ वफाकी वज़ीर बराए कौमी ग़ज़ाए तहफ़्फ़ुज़ व तहक़ीक़ राना तनवीर अहमद ने एक्सपो का इफ्तिताह किया। वज़ीर-ए-आज़म के मशीर बराए सनअत व तिजारत हारून अख्तर ने भी एक्सपो का दौरा किया। शुरका ने फैसलाबाद की सनती सलाहियतों को सराहते हुए बरामदात में इजाफे को मुल्की मईशत की मजबूती के लिए नागुज़ीर करार दिया। एक्सपो सेंटर में जारी 3 रोजा मेड इन फैसलाबाद एक्सपो 2026 में सदर फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स फारूक यूसुफ शेख, सीनियर नायब सदर नवीद अकरम शेख, नायब सदर इंजीनियर आसिम मुनीर ने शिरकत की। कन्वीनियर एक्सपो जाहिद महमूद भट्ट, को कन्वीनियर वहीद खालिक रामे समेत सनतकारों और कारोबारी शख्सियात की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। विफाकी वजीर राना तनवीर और हारून अख्तर ने एक्सपो में कायम मुख्तलिफ स्टॉल्स का दौरा किया, मुकामी सनतों की तैयार करदा मसनूआत का जायजा लिया। विफाकी वजीर राना तनवीर का कहना था कि फैसलाबाद हमारा बिजनेस हब है, बरामदात में इजाफा ही पाकिस्तान की मौशी तरक्की की जमानत है। एक्सपोर्ट किसी भी मुल्क को इकोनॉमिकली स्टेबल करने में, इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग करने में बहुत अहम उसका रोल है, क्योंकि जब तक हमारे एक्सपोर्ट नहीं बढ़ेगी, हम जो सस्टेनेबल हमारा एक मॉडल है इकॉनमी का, उसकी तरफ हम नहीं जा सकते। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए सनत व पैदावार हारून अख्तर खान का कहना था कि पाकिस्तान की मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है और फैसलाबाद चैम्बर मुल्की सनत व बरामदात के फरोग में अहम किरदार अदा कर रहा है। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की इन काविशों से पाकिस्तान इस मकाम पे पहुंच गया है कि हम अब इकोनॉमिकली दुनिया को स्ट्रॉन्ग करके दिखाएं, और उसके अंदर सबसे बड़ा हिस्सा स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का है, और उसके अंदर
سب سے بڑا شہر اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز کا ہے فیصل آباد ہے۔ فیصل آباد چیمبر کے صدر فاروق یوسف شیخ کا کہنا تھا کہ صنعت کاروں اور تاجروں کو سہولیات فراہم کر کے ہی ملکی معیشت میں بہتری لائی جا سکتی ہے۔ وی آر ریڈی سر، فیصل آباد چیمبر ریڈی ہے، تیار ہے کہ ہم گورنمنٹ کے ساتھ مل کر کنسنسس سے پالیسی بنائیں، چاہے وہ بجٹ پرپوزل ہو۔ گورنمنٹ نے بڑا اچھا بجٹ دیا لیکن بہت ساری چیزیں ہماری رہ گئی جس سے ہم نے اپنی ایکسپورٹ کو بڑھانا تھا۔ تو میں نے ہمیشہ ایک انوملی کمیٹی میں بھی بات کی، فنانس منسٹر فیصل آباد آئے ہوئے تھے چیمبر، ان سے ساری چیزیں ہم نے بریف کی۔ تو آخر میں سر یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ تیسرا بڑا شہر، سیکنڈ ریونیو جنریٹ کرنے والا شہر، اس پہ آپ کی بہت شفقت والی نظر چاہیے۔ شرکاء کا کہنا تھا کہ میڈ ان فیصل آباد ایکسپو 2026 نہ صرف مقامی صنعتوں کو عالمی سطح پر متعارف کروانے کا مؤثر پلیٹ فارم ثابت ہوگی بلکہ اس سے نئی سرمایہ کاری، برآمدات میں اضافہ اور ملکی معیشت کے استحکام میں بھی مدد ملے گی۔ کیمرامین مقصود بٹ کے ساتھ حسن علی، سٹی 42۔ ایکسپو سینٹر میں میڈ ان فیصل آباد ایکسپو 2026 کنٹری پلس فوڈ سے سحر بناسپتی اینڈ کوکنگ آئل، سمپلی دی گریٹ فوڈ، میڈیا ٹچ اور ٹیکسٹ کنسلٹنٹ کے اسٹالز خصوصی توجہ کا مرکز بنے رہے۔ ایکسپو سینٹر میں میڈ ان فیصل آباد ایکسپو 2026 میں مختلف شعبہ جات سے تعلق رکھنے والی کمپنیوں کے اسٹالز شرکاء کی خصوصی توجہ کا مرکز بنے رہے۔ کنٹری پلس فوڈز کے ڈائریکٹر سیلز کاشف الرحمان نے بتایا کہ ان کی کمپنی معیاری اور صحت بخش فوڈ مصنوعات صارفین تک پہنچانے کے لیے جدید معیار کو اپنائے ہوئے ہے۔ کنٹری پلس فوڈز کا جو میسج ہے آپ کے لیے کہ سب کچھ آپ کے لیے اور خالص ہے، اور آپ کی جو کچن ہے اس میں سالٹ سے لے کے آپ کو اینڈ شوگر تک، میٹھے تک آپ کو ہر چیز پرووائڈ کرتا ہے۔ سحر بناسپتی اینڈ کوکنگ آئل کے سٹال پر بھی شرکاء کی بڑی تعداد موجود رہی۔ کمپنی کی مختلف مصنوعات میں گہری دلچسپی کا اظہار کیا۔ لائیو فوڈ ٹیسٹنگ بھی یہاں پہ آن ہے، کارن آئل چل رہا ہے، سحر آئل چل رہا ہے، سحر گھی چل رہا ہے، تو الحمدللہ لوگوں نے بڑا اپریشیٹ کیا اور اس کے ٹیسٹ کو بہت لائک کیا ہے۔ سمپلی دی گریٹ فوڈ کے سی ای او دانیال علی اقبال کا کہنا تھا کہ پاکستانی فوڈ انڈسٹری میں جدت اور معیار ہی کامیابی کی ضمانت ہے۔ ہماری جو پرائمری پروڈکٹس ہیں وہ را پیور ہنی ہے، پلس دیسی گھی ہے، سیفرون ہے اور اسینشل آئلز ہیں۔ ہم ادھر فیصل آباد ایکسپو پہ آئے ہوئے ہیں فار دا بزنس، فار دا ایکسپورٹ، اور یہ جو ایکسپو ہے اٹس ویری ہیلپ فل۔ یہاں پہ ہمیں بہت سے بائرز آ رہے ہیں، بہت سی ایسی کمپنیز آ رہی ہیں جہاں پہ ہمارا کارپوریٹ کام ہے۔ میڈیا ٹچ کے سی ای او خواجہ نوید نے کہا کہ جدید میڈیا اور مارکیٹنگ سلیوشنز کاروباری ترقی کے لیے ناگزیر ہو چکے ہیں۔ جو ہماری میڈیا ٹچ ہے یہ بھی ہم نے پورے فیصل آباد میں ڈیجیٹل میڈیا اور اسٹیٹک بل بورڈ لگائے۔ ہم چاہ رہے ہیں کہ لاہور میں آ کر ہم لوگوں کو بتائیں کہ فیصل آباد میں ہم اس کام میں لیڈ کر رہے ہیں، اور سارے جو بھی پروڈکٹ ہیں وہ یہی چاہ رہے ہیں کہ یہاں ان کی آئیڈینٹی یہاں پر بھی آئے۔ نیکسٹ کنسلٹنٹس کے ڈائریکٹر خواجہ شہروز نے کہا کہ بزنس کنسلٹنسی، سرمایہ کاری اور صنعتی رہنمائی کے ذریعے مقامی صنعتوں کو عالمی مارکیٹ میں متعارف کروانے کے لیے بھرپور اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ ہم اسٹڈی ابراڈ کا بزنس کر رہے ہیں، ہماری 6+ برانچز ہیں آل اوور پاکستان، اور اٹس این آئیڈیا آف بیسنگ 200+ یونیورسٹیز انڈر ون پلیٹ فارم۔ میڈ ان فیصل آباد ایکسپو 2026 میں شریک صنعت کاروں کا کہنا تھا کہ اس طرح کی نمائش نہ صرف مقامی صنعتوں کی حوصلہ افزائی کرتی ہیں بلکہ ملکی معیشت، برآمدات اور سرمایہ کاری کے فروغ میں بھی اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ کیمرامین مقصود بٹ کے ساتھ حسن علی، سٹی 42۔ گورنر ہاؤس میں پاکستان پیپلز پارٹی لاہور کے زیر اہتمام ورکرز کنونشن کا انعقاد کیا گیا۔ سابق وزیراعظم راجہ پرویز اشرف سمیت دیگر پارٹی قائدین اور جالوں نے شرکت کی۔ ورکرز کنونشن میں صدر مملکت آصف علی زرداری کی 71ویں سالگرہ کا کیک کاٹا گیا۔ گورنر ہاؤس میں منعقدہ پاکستان پیپلز پارٹی لاہور کے ورکرز کنونشن کی قیادت صدر لاہور فیصل میر نے کی۔ سابق وزیر اعظم صدر پیپلز پارٹی سینٹرل پنجاب راجہ پرویز اشرف نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ جنرل سیکرٹری پنجاب حسن مرتضی، MNA سمینہ خالد گھرکی، نائب صدر مائنورٹی ونگ پنجاب ایڈون سہوترا، کنوینر مجید غوری، جنرل سیکرٹری لاہور ڈاکٹر عائشہ شوکت شریک ہوئے۔ نائب صدر طاہرہ حبیب جالب، ذیشان سہیل ملک، عامر نصیر بٹ، ذہن گلزار، وقاص منشا پرنس سمیت دیگر قائدین نے شرکت کی۔ جالوں نے پارٹی قیادت کے حق میں نعرے لگائے اور پارٹی ترانوں پر رقص بھی کیا۔ سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف نے کہا کہ کشمیر میں بلاول بھٹو زرداری کی قیادت میں پیپلز پارٹی حکومت بنائے گی۔ حسن مرتضی، سمینہ خالد گھرکی، فیصل میر اور دیگر قائدین نے بھی خطاب کیا۔ کشمیر کے کونے کونے سے پاکستان پیپلز پارٹی کی آواز بلند ہو رہی ہے۔
اور انشاءاللہ تعالی چیئرمین بلاول بھٹو کی سرکردگی میں، سربراہی میں، وہاں پر بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت قائم ہوگی۔ آپ کوئی بھی الیکشن کروائیں، پاکستان پیپلز پارٹی آپ کو 433 یونین کونسلز میں ہر وارڈ میں الیکشن میں آپ کے خلاف کھڑی ہوگی۔ ہم 6500 امیدوار دیں گے اور انشاءاللہ تعالی ہر ٹاؤن میں پاکستان پیپلز پارٹی اپنا نمائندہ وہاں پہ جتوائے گی۔ پاکستان پیپلز پارٹی مختلف چیلنجز کا مقابلہ کرتے ہوئے اپنے تشخص کو برقرار رکھتے ہوئے پنجاب کے اندر ایک پرامن سیاسی جماعت ہے اور جدوجہد کر رہی ہے۔ پیپلز پارٹی جالو نے ورکرز کنونشن کے اختتام پر صدر مملکت آصف علی زرداری کی سالگرہ کا کیک کاٹا اور صدر آصف علی زرداری کی صحت اور درازی عمر کے لیے خصوصی دعا کی۔ اس موقع پر آتش بازی کا شاندار مظاہرہ کیا گیا۔ معروف گلوکار ساحر علی بگا نے بھی اپنے فن کا مظاہرہ کر کے حاضرین کے دل موہ لیے۔ کیمرہ ٹیم اور ساتھی رپورٹر ابراہیم قریشی کے ہمراہ رومیل الیاس، سٹی 42۔ گورنر ہاؤس لاہور میں پاکستان پیپلز پارٹی کے ورکرز کنونشن کا انعقاد کیا گیا۔ پارٹی رہنماؤں کے ساتھ بڑی تعداد میں کارکنان نے شرکت کی۔ کارکنوں نے پارٹی قیادت سے اپنی وابستگی کا بھرپور اظہار کیا۔ گورنر ہاؤس کا سبزہ زار جالوں کے نعروں سے گونج اٹھا۔ سرخ، سبز اور سیاہ پرچم تھامے کارکن دور دراز علاقوں سے کنونشن میں شریک ہوئے۔ پارٹی ترانوں پر رقص، نعروں کی گونج اور بھرپور جوش و جذبہ ہر جانب نمایاں رہا۔ شرکا کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی عوامی خدمت کی سیاست پر یقین رکھتی ہے۔ ورکرز کنونشن میں نوجوان، بزرگ اور خواتین کارکنوں کی بھی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ شرکا نے کہا کہ ہم یہاں اپنے قائدین سے اظہار یکجہتی کے لیے آئے ہیں۔ ہم نے ان کا پولیٹیکل سانگ وہ بھی انجوائے کیا، اسپیچز بھی انجوائے کی، اس اسپیچز سے سیکھنے کو بھی ملا ہمیں، اور ساتھ ساتھ فائر ورکس دیکھا ہے۔ دیٹ واز اے ونڈرفل ورک۔ یہاں پہ آگے ہمیں بہت اچھا لگا اور جیسا یہ پروگرام فل ایسے مینٹین کیا ہوا تھا اور جیسے یہ سنگر صاحب نے گائے ہیں گانے وغیرہ اور ترانے وغیرہ پڑھے ہیں، بہت انجوائے کیا ہم نے۔ آج کا دن ہمارے لیے بہت خوشی کا دن ہے۔ میں دل کی عطا گہرائیوں سے پریزیڈنٹ زرداری صاحب کو ہیپی برتھ ڈے کرتی ہوں۔ ان کو ان کا جنم دن مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ ان کو صحت والی لمبی زندگی عطا کرے۔ یہاں پہ میں یوتھ کو ریپرزینٹ کر رہی ہوں۔ آج زرداری صاحب کی سالگرہ ہے۔ شرکا نے بھرپور انداز میں اپنی سیاسی وابستگی کا اظہار کیا اور پارٹی قیادت کے حق میں مسلسل نعرے لگاتے رہے۔ کیمرہ مین خالد ملک کے ہمراہ محمد ابراہیم قریشی، سٹی 42۔ لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے انتخابات کی سرگرمیوں میں تیزی آ گئی۔ بزنس نیشنل فرنٹ نے پیاف میاں انجم نثار گروپ سے انتخابی اتحاد کا اعلان کر دیا۔ چیئرمین بزنس نیشنل فرنٹ خرم لودھی نے پیاف سے غیر مشروط الائنس کا اعلان کیا۔ بزنس نیشنل فرنٹ کے پیاف میاں انجم نثار گروپ سے الائنس کے اعلان کے موقع پر پیاف آفس میں تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ تقریب میں میاں انجم نثار، محمد علی میاں، تنویر احمد شیخ، عاد امین ملک، آصف خان، عامر علی، الیاس مجید شیخ، ظفر محمود چودھری، صدر لاہور چیمبر فہیم الرحمان سہگل، مدثر مسعود چودھری، فیاض شیخ، لالا ناصر اور نعیم حنیف نے شرکت کی۔ عبد المنان شیخ، رانا ندیم، طارق نبیل، آمنہ رنداوا، ندیم ملک، طاہر منظور چودھری، ذیشان سہیل ملک، سید سیرت حسین، وقار علی اور دیگر نمایاں شخصیات نے شرکت کی۔ نیا سفر پیاف اور بی این ایف انشاءاللہ شروع کرنے جا رہی ہے۔ اللہ اس میں برکت ڈالے اور خیر والے معاملات ہوں، اور یہ الائنس جو ہے انسٹیٹیوشن کے لیے، لاہور چیمبر کے لیے اور بزنس کمیونٹی کے لیے خیر والے معاملات ہوں۔ چیئرمین بزنس نیشنل فرنٹ خرم لودھی نے کہا کہ ہمارے خلاف نازیبا اور تلخ زبان استعمال کی جاتی ہے۔ طاقت ہونے کے باوجود اس کا جواب ویسی زبان میں نہیں دیں گے۔ اگر انجم صاحب کو کوئی انکل کہتا ہے یا انجم صاحب کو اپنا بڑا کہتا ہے تو اس کے بعد نازیبا الفاظ چلو جی خود نہیں استعمال کیے، میں شاہد بھی دے کسی بندے کو مائک پڑھا کے کہوں یار بولنا شروع کر دو، سر یہ بات غلط ہے۔ دوستوں کو بتانا چاہیے کہ جو بڑے ہیں وہ ہمیشہ بڑے ہی ہوتے ہیں۔ تو میں آج بھی الیکشن ضرور لڑیں، سیاسی مخالفت ضرور کریں۔ دونوں گروپس کی قیادت نے اس عزم کا اظہار کیا کہ آئندہ انتخابات میں متحد ہو کر تاجر برادری کے اعتماد پر پورا اتریں گے۔ کیمرہ مین ثاقب ملک کے ساتھ شہزاد خان عبدالی، سٹی 42۔
کمرشل تھیٹر نے معاشرتی اقدار کو نقصان پہنچایا ہے۔ فیملی تھیٹر ہی اس شعبے کی اصل بحالی کا راستہ ہے۔ لاہور پریس کلب میں اسٹیج فنکاروں، سینئر اداکار گوشی خان، تابندہ علی، ظفر ارشاد، ناصر میر اور دیگر کی پریس کانفرنس۔ کہا کہ حکومت ہال فریم کرے اور وہاں وہ کرایہ ادا کرنے کے لیے خاندانی تھیٹر کریں گے۔ فنکاروں نے کہا کہ حکومت ہال فراہم کرے، وہ کرایہ ادا کر کے خاندانی تھیٹر قائم کریں گے۔ ایکٹما کالج میں سالانہ تھیسس ڈسپلے کے اختتامی روز رنگارنگ تقریب۔ طالبات نے اپنی تخلیقی صلاحیتوں کا شاندار مظاہرہ پیش کیا۔ اکبر چوک مولانا شوکت علی روڈ پر واقع ایکٹما کالج میں سالانہ تھیسس ڈسپلے کے اختتامی روز رنگا رنگ تقریب کا انعقاد کیا گیا، جہاں طالبات نے اپنی تخلیقی صلاحیتوں کا شاندار مظاہرہ پیش کیا۔ ڈسپلے میں ٹیکسٹائل ڈیزائننگ اور فیشن ڈیزائننگ کے منفرد پروجیکٹس پیش کیے گئے، جن میں ویونگ، اسکرین پرنٹنگ، ڈیجیٹل پرنٹنگ، سلک پرنٹنگ، ٹائی اینڈ ڈائی اور بلاک پرنٹنگ کے خوبصورت ڈیزائنز شامل تھے۔ سی ای او کالج وسیم سرور نے طالبات کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ We are deal in textile and fashion designing اور ہمارے برانڈس کے اوپر تھاؤزنڈس آف اسٹوڈنٹس ہیں جو ورک کر رہے ہیں۔ سو یہ ہمارے اپ کمنگ ڈیزائنرز ہیں جو ٹیکسٹائل فیشن کی فیلڈ میں جائیں گے۔ ان کا تھیسس ڈسپلے ہے اور یہ بچوں نے چند ایک پروجیکٹس کے اوپر بڑے ڈفرینٹ ویریشن کے ساتھ کام کیا ہے۔ باقی انشاءاللہ ان کے لیے نیک خواہشات ہیں۔ پرنسپل کاظم شیر مکین، حدیثہ معصومہ، نمرہ عدیل، ختیجہ فاخر سمیت والدین کی بڑی تعداد نے شرکت کی اور طالبات کی کاوشوں کو سراہا۔ ہمارے پاس اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ڈپلوما پڑھتے ہیں فیشن اینڈ ٹیکسٹائل ڈیزائننگ کے اندر، تو ان کا فرسٹ ایئر کا ڈسپلے تھیسس ہم نے کیا ہوا ہے، انہوں نے 4 ٹیکنیکس پہ بیسیکلی کام کیا ہوا ہے، ڈریسز بنائے ہیں۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہے۔